السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشا فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وزمان فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة اکفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق علیہ۔ عزیز طلبہ، اساتذہ کرام، معلمات، مدرسات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث، لمبی حدیث ہے، میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ اس حدیث کے اندر 7 آدمیوں کا، 7 اشخاص کا ذکر ہے، 7 ایسے آدمیوں کا ذکر ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سائے میں ہوں گے یا تو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، کیونکہ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ قیامت قائم ہونا یہ برحق ہے، یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایک ایسا دن آئے گا کہ جب یہ دنیا کیا ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا کیا ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ کتنی بار؟ 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی سور پھونکیں گے، یہ دنیا کیا ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ سور ایک قسم کی آواز ہوگی، ایک قسم کی کیا ہوگی؟ آواز ہوگی کہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی سور میں پھونک ماریں گے، وہ سور کو اپنی زبان میں لگا کر کے اللہ رب العالمین کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام منہ میں سور لگا کر کے اللہ رب العالمین کے عرش کی طرف، اللہ رب العالمین کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ رب العالمین کا حکم آئے گا وہ سور پھونکیں گے۔ حدیث کے اندر یہاں پر بھی آتا ہے کہ اپنی آنکھیں بھی وہ نہیں جھپک رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میں آنکھیں جھپکوں اور اللہ کا حکم آ جائے اور اس میں دیر ہو جائے۔ تو حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن کیا کریں گے؟ سور پھونکیں گے، تو اس کی آواز کیا کرے گی؟ پھیلے گی، اور اتنی خطرناک آواز پھیلے گی کہ یہ ساری دنیا کی ساری چیزیں، یہ ساری چیزیں، یہاں تک کہ گھریں، بلڈنگیں، ہر چیز کے اندر کیا ہو جائے گی؟ فنا آ جائے گی، ہر چیز کے اندر تباہی آ جائے گی اور ہر چیز ختم ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ آسمان زمین جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کے علاوہ، کل من علیہ فان، اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کے اندر کیا ہے؟ تعصب پیدا ہو جائے گا، ہر چیز کیا ہو جائے گی؟ فنا ہو جائے گی۔ اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گا۔ سور پھونکنے کے بعد اس کی بات ایسے ہی رہ جائے گا، یعنی اب کتنی مدت تک اسی طریقے سے رہے گا، یہ حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں، کتنی مدت تک اس طریقے سے رہ جائے گا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ جیسے ہی دوبارہ سور پھونکیں گے تو جتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی انسان، یا تو جتنی بھی چیزیں، یا تو جتنے بھی جاندار یا نباتات، ہر چیزیں کیا ہیں؟ پھر دوبارہ اٹھیں گی، پھر دوبارہ کیا کریں گے؟ اٹھیں گے۔ اللہ رب العالمین دوبارہ آسمان اور زمین کو کیا کرے گا؟ پیدا کرے گا۔ اس زمین کو جو پیدا کرے گا اس کی الگ الگ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ زمین کس طریقے سے رہے گی۔ اس کے بعد دوبارہ جہاں پر بھی جس انسان کی موت ہوئی تھی، یا تو جہاں پر بھی اس کو دفنایا گیا تھا، وہ انسان وہاں سے کیا کرے گا؟ اٹھے گا اور میدان محشر کی طرف دوڑے گا، میدان محشر کی طرف جائے گا اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے۔ اپنا حساب و کتاب دینے کے لیے وہ انسان کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین کے سامنے جمع ہوگا۔ تو وہاں پر جو ہے جب وہ میدان محشر برپا ہوگا، حدیث کے اندر آتا ہے، حدیثوں کے اندر، کہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا وہاں پر۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ
سورج ایک انسان کے ایک بالشت کے برابر رہے گا، ایک انسان کے بالشت کے برابر رہے گا۔ ہر انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پسینے سے ڈوبا ہوا رہے گا، یہاں تک کہ کوئی آدمی اپنی ٹخنت تک ڈوبا رہے گا، کوئی کمر تک ڈوبا رہے گا، کوئی کندھے تک ڈوبا رہے گا، کوئی انسان کیا ہے ہچکولے کھائے گا۔ تو وہاں پر اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ، اور بعض مفسرین کرام نے یہ بتلایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں پر کیا ہوگا؟ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ بڑا ہی دردناک یہ واقعہ ہوگا، قیامت کا تو منظر ہوگا، بڑا ہی دردناک منظر ہوگا، یہاں تک کہ انبیاء کرام نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے۔ انبیاء کرام جو اللہ رب العالمین کے خاص بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہیں، اللہ رب العالمین کے پیارے بندے ہیں، وہ نفسی نفسی کے عالم میں رہیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے گھٹنوں کے بل پڑ جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے اور کہیں گے اللہم سلم، اے اللہ آج مجھ کو بچا لے، اے اللہ آج مجھ کو بچا لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا روئیں گے کہ ان کی آنکھوں سے کیا ہے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون کے آنسو روئیں گے۔ یعنی یہ عالم رہے گا احوال برزخ کا، اور قیامت کا یہ عالم رہے گا۔ ہر انسان نفسی کے نفسی عالم میں رہیں گے، ہر انسان ایک دوسرے کی مدد کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، ایک انسان دوسرے انسان کی مدد، ہر انسان کو اپنی فکر ہوگی۔ یہاں تک کہ قرآن کے اندر یہاں پر بھی آیا ہے کہ اگر کسی انسان کو ایک نیکی کم ہو جائے گی، ایک نمبر اگر پاس ہونے کے لیے، ایک نیکی اگر پاس ہونے کے لیے کم ہو جائے گی، اپنے باپ کے پاس جائے گا، کہے گا کہ ایک نیکی دے دو۔ وہ باپ جو دنیا میں ایک انسان کے لیے تڑپ جاتا تھا، وہ باپ اگر کسی بچے کو بخار آ جاتا تو رات بھر اس کو نیند نہیں آتی تھی، وہ ماں کہ اگر بچے کو کچھ بھی ہو جاتا تو رات بھر اس کو نیند نہیں آتی تھی، رات بھر جاگ کے رہتی تھی کہ میرا بچہ کس طریقے سے کیا ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، میرا بچہ کس طریقے سے صحت یاب ہو جائے۔ لیکن قیامت کا یہ ہولناکی ہوگا، قیامت کا یہ منظر ہوگا کہ وہی انسان اپنے ماں باپ کے پاس ایک نیکی کے لیے جائے گا کہ ایک نیکی دے دو، میں یہاں پاس ہو جاؤں گا، جنت میں چلا جاؤں گا، جہنم میں جا رہا ہوں۔ تو وہاں پر کوئی بھی انسان ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو کتنا بڑا یہ منظر ہوگا۔ اپنے دوست کے پاس جائے گا آدمی، اس کا دوست کام نہیں دے گا، اپنے بھائی بہن کے پاس جائے گا، کوئی بھی کام نہیں دے گا۔ تو ایسے وقت میں جو اللہ کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا، بالکل دھوپ ہوگی، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہوگی، ہر انسان پریشانی کے عالم میں رہے گا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں رہیں گے، بولو سبحان اللہ۔ کتنے لوگ ہیں؟ 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہیں گے۔ وہ 7 قسمیں میں آپ بننا چاہیں گے؟ بولو انشاءاللہ بننا چاہیں گے؟ دیکھیں کتنا آسان ہے بننا وہ 7 قسموں میں، کہ اگر ان 7 قسموں میں سے کوئی بھی انسان اگر اس قسم میں ہے تو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے اس انسان کو جگہ ملے گی اور وہ سائے میں رہے گا۔ اور جانتے ہیں قیامت کا دن ایک دن کتنا دن ہوگا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا ایک دن، کیونکہ قیامت یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کا، ہر انسان کا وہاں پر ایگزام ہوگا، ہر انسان کا وہاں پر یہ کیا ہوگا، امتحان ہوگا، ہر انسان کے دنیا کے اعمال کے بارے میں وہاں پر کیا ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی، ہر چیز کو وہاں پر کھول کھول کر کے بیان کیا جائے گا۔ تو کتنے انسان آئیں گے، کتنے انسان کا حساب و کتاب ہوگا، تو ہر انسان کا حساب و کتاب کہ ایک دن وہاں پر 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہنے والے 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ کتنے قسم کے لوگ؟ سب سے پہلا امام عادل، سب سے پہلا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرمایا امام عادل، عادل امام، عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ، یا تو عدل و انصاف کرنے والا منصب پر رہنے والا انسان۔ امام کا اصل جو معنی ہوتا ہے وہ بادشاہ کے معنی میں آتا ہے کہ ایسا بادشاہ ہے جو ہر ایک کے ساتھ کیا کر رہا ہے، انصاف کر رہا ہے، ہر ایک کے ساتھ کیا ہے، انصاف کر رہا ہے۔ آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو لوگ جہالت پر تھے، عصبیت بہت زیادہ تھی، اپنے خاندان کا رہتا تو چاہے وہ حق پر ہے یا نہ حق ہے اس کا ساتھ دیتے لوگ۔ آج بھی وہی دور چل رہا ہے، آج بھی وہی دور چل رہا ہے، ایک مظلوم آہو پکار کر رہا ہے لیکن اس کی کوئی سننے والا نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے خاندان کو دیکھتے ہیں کہ میرے خاندان والے کدھر ہیں، ادھر جا کر کے گھس جاتے ہیں، چاہے وہ حق پر ہیں یا نہ ہیں۔
چاہے سامنے والا حق پر ہے پھر بھی ہم اس کو نہیں دیکھتے کہ حق پر ہے. اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے. اسلام نے تعلیم دی ہے عدل کی. آپ اسلامی واقعات کو اٹھائیں گے کہ اللہ کے نبی نے، صحابہ کرام نے، ہمارے خلفائے راشدین نے کیسے عدل و انصاف کیا ہے تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ انہوں نے اپنوں کو نہ دیکھا، غیروں کو نہ دیکھا، بلکہ حق کو دیکھا کہ کس کے پاس حق ہے، اس کی بنیاد پر انہوں نے فیصلہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں. حضرت علی خلیفہ وقت ہیں. ایک مرتبہ ان کا ایک سامان زرہ کیا ہو گیا، گم ہو گیا. ایک آدمی کو ملا وہ زرہ، ایک یہودی کو وہ کیا ہے زرہ ملا. حضرت علی پہچان رہے ہیں کہ یہ میرا زرہ ہے، یہ کیا ہے میرا زرہ ہے، یہ میرا سامان ہے. حضرت علی نے کہا کہ یہ سامان میرا ہے، مجھ کو دے دو. کہا نہیں یہ سامان میرا. اس نے کیا کہا، یہ سامان میرا ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر کے آؤ کہ یہ تمہارا سامان ہے. چنانچہ حضرت علی ان کو لے کے گئے قاضی کے پاس، قاضی شریح کے پاس ان کو لے کر گئے. جب ان کے پاس گئے تو قاضی صاحب ایک طرف کون ہیں، ایک طرف خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، حاکم حضرت علی، اور ایک طرف معمولی انسان ہے. وہ قاضی کیا کہتے ہیں کہ تم دونوں دلیل پیش کرو. حضرت علی کیا کر رہے ہیں، دلیل کے طور پر اپنے بیٹے کو اور اپنے غلام کو پیش کر رہے ہیں کہ تم دونوں کہو کہ یہ میرا سامان ہے. تو قاضی نے کہا کہ نہیں، اپنی بیٹی کی دلیل نہیں چلے گی، کوئی دوسرے آدمی کو لے کر کے آؤ جو تمہارے بارے میں گواہی دے کہ یہ سامان کیا ہے، تمہارا ہے تو میں مانوں گا. تو حضرت علی نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. تو قاضی شریح نے فیصلہ یہود کے موافق دیا، اس آدمی کے موافق دیا، حضرت علی کے موافق نہیں دیا. حضرت اس آدمی کو معلوم تھا کہ یہ سامان مجھ کو ملا ہے، حضرت علی کا ہے. جب یہ چیز دیکھی تو فوراً وہ اسلام لے کر کے آ گیا. بولو سبحان اللہ. یہ اسلام کی تعلیم ہے. امام عادل، عدل انصاف کرنے والا امام. اگر کسی بھی انسان کو کسی عہدے پر ڈال دیا جائے، امام کے اندر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی عہدہ سنبھالنے والے، تو جو بھی عہدہ سنبھالنے والے چاہے وہ چھوٹے سطح پر ہو یا تو بڑے پیمانے پر ہو، وہاں پر عادل ہونا چاہیے کہ اگر دو آدمی آ رہے ہیں جھگڑا لے کر کے تو دونوں کی بات کو سننا ہے. دونوں کی بات کو سن کر کے جس کے پاس مضبوط دلیل ہے اس کے بعد فیصلہ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی کی بات سن لیے، اس کے موافق فیصلہ دے دیے، دوسرے آدمی کو کیا کر دے، چھوڑ دے. نہیں، اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی ہے. اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن کیا ہوگا، سوال ہوگا. اس کے بارے میں بھی کیا ہوگا، پوچھ گچھ ہوگا. تو ایسا امام، ایسا پیشوا، ایسا رہنما، ایسا ذمہ دار جو عادل ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہے گا. وہ آدمی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں رہے گا. اس کے بعد دوسرا آدمی، وشاب نشا فی عبادت اللہ، وشاب نشا فی عبادت اللہ. ایسا نوجوان مرد، یا تو اس کے اندر عورتیں بھی ہیں. دیکھیے دین اسلام کے اندر، حدیثوں کے اندر جو بھی لفظ آیا ہے وہ لفظ کیا ہوتا ہے، صرف خاص مردوں کے لیے نہیں ہوتا ہے. یہاں پر اگرچہ شابن کا لفظ آیا ہے، شابتن کا لفظ نہیں آیا ہے کہ مرد کا لفظ آیا ہے، تو اسلام میں جہاں پر بھی اکثر الفاظ مرد کے لیے استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہے، عورتیں بھی ہیں. اس سے مراد کیا ہے، عورتیں بھی ہیں. ایسا نہیں کہ صرف کیا ہے مردی مراد ہے. وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا مرد یا تو ایسی عورت جو اللہ کی عبادت میں اس کی زبانی گزری ہو. دیکھیے اس کا ترجمہ سنیے، شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جو اللہ کی عبادت میں اس کی زندگی گزری ہو. دیکھیے دین اسلام نے اللہ کی عبادت کا حکم کتنے سال سے دے رہا ہم کو. جب ہم کتنے سال کریں گے تب اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے، 7 سال. بولو حدیث کے اندر کتنے سال کا ذکر آ رہا ہے، 7 سال کا عمر ہو جائے تو تم اس کو تاکید کرو نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ نماز اگر صحیح ہو جائے گی تو دوسری عبادتیں بھی صحیح ہوں گی. یہاں تک کہ اگر 10 سال ہو جائے، کتنے سال، 10 سال ہو جائے تو ان کے اوپر ضرب لگانے کا حکم دیا ہے کہ تھوڑا مار کر بھی کیا کرو، اس کو سدھارو. اگر وہ نہیں سدھر رہا ہے تو اس کو مار کر بھی کیا کرو، اس کو سدھارو اور اللہ کی عبادت کا پابند بناؤ. 10 سال سے اگر تم نے سدھارنا شروع کیا تو جوانی آنے تک، 15-16 سال آنے تک، ان کے اوپر نماز فرض ہونے تک وہ نماز کا عادی بن جائے گا انشاءاللہ. ایک انسان کو اگر ایک بار بولیں گے نہیں سمجھے گا، 2 بار بولیں گے نہیں سمجھے گا، 3 بار بولیں گے، اگر 5 سال بولتے رہیں گے پھر بھی نہیں سمجھے گا. ارے 5 سال بولنے کے بعد تو سمجھے گا کہ نہیں. وہ تو اتنا انسان اتنا پتھر دل نہیں ہے کہ 5 سال ہم نے نصیحت کی، 5 سال تک ہم نے تاکید کی، پھر بھی وہ انسان نہیں سمجھا، پھر بھی انسان کے دل میں بات نہیں گھسی.
ایسا تو نہیں ہے. تو دین اسلام نے 7 سال کے حکم میں اور 7 سال کی عمر میں حکم دیا ہے کہ تم کیا کرو, اس کو حکم دو, اس کو حکم دو. 3 سال تک بتلاتے رہو, بتلاتے رہو, بتلاتے رہو, سمجھاتے رہو, سمجھاتے رہو. 10 سال پہنچ جائے تو اس کو تھوڑا سختی کرو. اگر پھر بھی تاکید نہیں کر رہا ہے, پھر بھی اگر کیا کر رہا ہے, وہ عبادت میں دلچسپی نہیں لے رہا ہے, عبادت میں اللہ رب العالمین کی طرف وہ دھیان نہیں دے رہا ہے, تو 10 سال کے بعد اس کو تھوڑا ضرب لگاؤ. یہاں تک کہ جوانی آنے تک, جیسے ہی وہ جوان ہو جائے گا اس کے اوپر نماز فرض ہوگی, تب تک وہ عادی ہو جائے گا. جب یہ عادت بن جائے گی تو پھر شاب النشا فی عبادت اللہ, اللہ ایسا آدمی جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو, وہ اللہ رب العالمین کے عرش کے سامنے رہے. اس کے بعد اور کتنے بچے؟ 5. آنے والا جمعہ انشاءاللہ جی اس کے بارے میں بتلاؤں گا, اور شاب النشا کے بارے میں بھی تھوڑی باتیں بتلاؤں گا. اہم باتیں ہیں. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.